अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास बायो का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट लेक्चर पढ़ने लगे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास साइंस है। साइंस का जो लफ्ज़ है ये सेंटिया से निकला है और सेंटिया के मानी है नॉलेज के। और साइंस क्या होती है, हम चीज़ों को, कुदरती दुनिया की चीज़ें, हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, उनको पहले मुशाहिदा करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं उनकी, और फिर उन चीज़ों के ऊपर बार बार तजर्बात करते हैं और फिर उन्हीं चीज़ों के ऊपर लॉजिकल कंक्लूजन निकालते हैं। उनका जो नतीजा आता है हमारे पास वही साइंस है। और जो साइंस है ये सुपरस्टिशियस बिलीव का कट है। सुपरस्टिशियस बिलीव क्या होते हैं, जो तवाहमात होते हैं। जैसा कि अगर कौवा आ गया कहेंगे कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मेहमान आ रहा है, ये सुपरस्टिशियस बिलीव है, साइंस इसको नहीं मानती। काली बिल्ली आ गई नहुसत है, साइंस इसको नहीं मानती। साइंस क्या करेगी, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं पहले ऑब्जर्व करूँगा, फिर एक्सपेरिमेंट करूँगा और फिर उसका लॉजिकल कंक्लूजन निकालूंगा, अगर ठीक है मैं मान लूँगा। तो हम पढ़ते हैं साइंस क्या है। एवरी वंडर्ड, हर हैरान कुन चीज़, हाउ प्लांट्स ग्रो, पैदा कैसे बढ़ते हैं, और वाई एनिमल बिहेव द वे दे डू, और जानवर अपने मखसूस अंदाज से एक रवैया या बिहेवियर कैसे इख्तियार करते हैं, उसको क्या करते हैं हम साइंस करते हैं। साइंस इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग दीज मिस्ट्रीज। साइंस इन्हीं डिफ़िकल्ट, अनसॉल्व्ड, चैलेंजिंग क्वेश्चन को दरियाफ्त करने का नाम है। इट इज़ ए सिस्टमैटिक वे, ये एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार है, ऑफ स्टडीइंग द नेचुरल वर्ल्ड, कुदरती दुनिया को पढ़ने का, थ्रू ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदात करके, एंड एक्सपेरिमेंटेशन, और तजर्बात करके। अब साइंस बहुत ज़्यादा है, साइंस के अंदर केमिस्ट्री भी आ जाती है, बायो भी है, फिज़िक्स है। तो इस वजह से हम क्या पढ़ने लगे, अपनी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या है असल में, बायोलॉजी ये ज़िंदगी की साइंस है। दो लफ्ज़ों से बायो मिला है, बायो मीन लाइफ, ज़िंदगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदार, एंड लॉगी स्टडी थॉट। सो स्टडी ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑन लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। पढ़ते हैं, बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी की साइंस है। द वर्ड बायोलॉजी, बायोलॉजी का लफ्ज़ कम्स फ्राम टू ग्रीक वर्ड, दो यूनानी लफ्ज़ों से मिलकर बना है। बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस स्टडी। इट एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर, ये साख्त को बयान करती है, फंक्शंस काम को, एंड इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ज़िंदा जानदारों के आपस में ताल्लुकात को बयान करती है बायोलॉजी। मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी, अब बायोलॉजी बहुत बड़ी है, इसको 3 मेजर फील्ड में हमने डिवाइड किया है, और बाकी इसकी छोटी सब फील्ड भी हैं जिन्हें ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। जो 3 मेजर फील्ड है वो पढ़ने लगे हैं। बायोलॉजी इज़ ए वास्ट फील्ड, बायोलॉजी एक वसी फील्ड है, एक वसी मैदान है। दैट एक्सप्लोर द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जो ज़मीन के ऊपर एक नाकाबिल यकीन अक़साम को दरियाफ्त करती है। बहुत ज़्यादा अक़साम है बायो यानी ज़िंदा जानदारों की। टू बेटर अंडरस्टैंड दिस कम्प्लेक्सिटी, इस पेचीदगी को अच्छे तरीके से समझने के लिए साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड बायोलॉजी इनटू 3 मेन फील्ड्स, साइंसदानों ने बायो को 3 बड़े मैदानों में तकसीम कर दिया है। तो जूलॉजी, जू जो लफ्ज़ है ये जूइड से निकला है, ये जूएंग से निकला है, और ये जूएं कहते हैं एनिमल को कहते हैं, ये भी ग्रीक वर्ड है। इस तरह हम जो जू जाते हैं, चिड़ियाघर जाते हैं, चिड़ियाघर के अंदर सारे एनिमल होते हैं, जानवर होते हैं। थोड़ा सा ये मसला है एक जानवर और जानदार के अंदर। जो हमने बायो पढ़ी थी बायोलॉजी, वो लफ्ज़ क्या था, वो जानदार था। हम ऑर्गेनिज़म का मुतालिया करते थे बायोलॉजी के अंदर। किस चीज़ का मुतालिया करते थे, ऑर्गेनिज़म का। अब ऑर्गेनिज़म का हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर 5 ग्रुपों में तकसीम किया हुआ है, एनिमल, प्लांट, फंगस, प्रोटेस्टा एंड बैक्टीरिया। अब जो ज़ूलॉजी है उसमें अंदर सिर्फ हम एनिमल का स्टडी करते हैं, बाकी चारों को कुछ नहीं कहते। किसका स्टडी करते हैं, एनिमल, यानी कि ज़ूलॉजी के अंदर एनिमल के अंदर अब कॉर्डेट्स आ जाते हैं, वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ये आगे हमने सारा पढ़ा हुआ है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ एनिमल, जानवरों का मुतालिया, इंक्लूडिंग दियर स्ट्रक्चर, जिसमें उनकी साख्त शामिल है, फंक्शंस उसके काम, बिहेवियर रवैया, एंड डाइवर्सिटी और उनके अक़साम शामिल है। बॉटनी, बॉटनी जो लफ्ज़ है ये पास्चर से निकला है, और पास्चर किसको कहते हैं, चरागाह को कहते हैं। चरागाह जहाँ छोटी छोटी ओटियाँ होती है, ये भी तो प्लांट होते हैं। प्लांट ये बड़े नहीं होते पौधे जो हम तो देख रहे हैं, बल्कि छोटी जो घास है, घास भी ये भी इनको पौधों में शामिल करते हैं, प्लांट्स हैं हमारे। इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्लांट्स, ये पौधों का मुतालिया है, इंक्लूडिंग दियर स्ट्रक्चर, जिसमें शामिल है ग्रोथ, उनका बढ़ना, रिप्रोडक्शन, अपनी नस्ल बढ़ाना, अमल तौलीद, इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट, और अपने माहौल के साथ उनका क्या ताल्लुक है, ये बॉटनी के अंदर पढ़ेंगे। आगे आगे मैक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी तो लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स का मुतालिया पहले हमने पढ़ा है, जानदारों का मुतालिया। मैक्रो मीन समाल, यानी छोटे छोटे जानदारों का मुतालिया,
اب چھوٹے چھوٹے جاندار کتنے چھوٹے ہیں؟ ایسے چھوٹے جاندار جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتے، جنہیں دیکھنے کے لیے ہمیں مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے، تو انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ میکرو آرگنزم کہتے ہیں۔ اور بیالوجی کی وہ شاخ جو میکرو آرگنزم کا مطالعہ کرے گی انہیں ہم کیا کہیں گے؟ میکرو بایولوجی۔ میکرو بیولوجی اسٹڈی آف میکرو آرگنزم کا مطالعہ، چھوٹے جانداروں کا مطالعہ، سچ ایز بیکٹیریا اینڈ مائکروسکوپک فنجائی از کالڈ میکرو بیولوجی۔ اٹ انکلوڈز دا اسٹڈی، اس میں شامل ہے اسٹڈی آف دا اسٹرکچر، ساخت، فنکشن، کام، ہیبیٹیٹ، مسکن، سکون، رہنے کی جگہ، جیسے ہمارا گھر ہوتا ہے جہاں جاندار میکرو جو بیکٹیریا رہتے ہیں ان کا ہیبیٹیٹ ہو گیا، چاہے ہمارے پیٹ کے اندر رہتے ہیں اس کا مطالعہ، اینڈ ریپروڈکشن، اور ان کی نسل بڑھانے کا مطالعہ، یعنی ایک بیکٹیریا سے ہوتا ہے اور 20-25 کتنے ہزار بن جاتے ہیں۔ اینڈ ریپروڈکشن آف میکرو آرگنزم اینڈ دیئر امپیکٹس آن ہیلتھ اینڈ انوائرنمنٹ، اور اس کے صحت اور ماحول کے اوپر اثرات کیا ہیں میکرو آرگنزم کے، یہ ہم پڑھیں گے۔ برانچز اور سب فیلڈ آف بایولوجی، بایولوجی کی جو چھوٹی بڑی فیلڈ ہے، چھوٹی فیلڈ ہے ان کا مطالعہ کریں گے۔ تو چھوٹی فیلڈ کے اندر سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہمارے پاس مارفالوجی۔ مارف کا لفظ ہے، یہ فارم اینڈ اسٹرکچر سے نکلا ہے، اور فارم کی اسٹرکچر کہتے ہیں شکل و صورت کو کہتے ہیں۔ آپ کی شکل و صورت، آپ جیسے سامنے بیٹھی ہیں میرے پاس، آپ جو نظر آ رہی ہیں میں آپ کی مارفالوجی پر دیکھ رہا ہوں، یعنی آؤٹ ورڈ اپیئرنس کسی چیز کی دیکھنا، اسی کو ہم مارفالوجی کہتے ہیں۔ اور آپ کی بک والا کہتے نہیں، بعض اوقات یہ ہوتی ہے آپ کو جیسے چیر پھاڑ کے آپ کے اندر کی جو اعضاء ہیں ان کی بھی آؤٹ ورڈ اپیئرنس وہ بھی اسی کے اندر دیکھیں گے، جیسے آپ کا لنگز ہو گیا، جیسے کڈنی ہو گیا، جیسے ہارٹ ہو گیا، ان کو چیرے پھاڑیں گے نہیں، صرف اس کی آؤٹ ورڈ اپیئرنس دیکھیں گے، یہ ہے مارفالوجی۔ اس کے اپوزٹ ہوتا ہے اناٹمی۔ انا کا مطلب ہوتا ہے اپارٹ، ٹومی کا مطلب ہوتا ہے کٹ، ٹو کٹ، یعنی کہ اس میں ہم چیزوں کو کاٹ کے اندر سے دیکھتے ہیں، چیزوں کو کاٹ کے، جیسے گردے کو باہر سے دیکھیں گے مارفالوجی، اگر اس کو اندر سے کاٹ کے دیکھیں گے، اس کا کارٹیکس میڈولا چیزیں علیحدہ کرتے جائیں گے تو یہ اناٹمی ہوگا۔ اس طرح ہماری جو ہڈیاں ہیں، ٹانگ کی ہڈیاں ہیں، ٹانگ کی ہڈیوں کی جو ہڈیاں جب نکالیں گے اس کی جو نیچے والی سطح ہوگی وہ دیکھیں، اوپر والی سائڈ ہر چیز دیکھیں گے ہڈیوں کی، تو یہ ہماری کیا ہوگی؟ اناٹمی ہوگی۔ سمجھ لگی ہے؟ اناٹمی۔ اب ہم اس کو پڑھنے لگے مارفالوجی، اناٹمی کو۔ مارفالوجی اٹ از اسٹڈی آف دا فارم اینڈ اسٹرکچر، اس کی شکل و صورت آف آرگنزم، جاندار کی۔ مارفالوجی اسٹڈی دا آؤٹ ورڈ اپیئرنس، یہ ظاہری جو بیرونی شکل ہے، اپیئرنس ظاہری شکل ہوتا ہے، اس کا مطالعہ کرتی ہے، جیسے شیپ، کلر، پیٹرن، ETC، ایز ویل ایز انٹرنل اسٹرکچر لائک آرگنس، اور اندرونی ساختوں کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، مگر آرگن کی بیرونی شکل، جیسے آرگن جیسے ہمارا کڈنی ہو گیا، ہارٹ ہو گیا، ان کا مطالعہ کرتی ہے۔ اناٹمی، اس میں ہم چیزوں کو کاٹ کے دیکھیں گے اندر۔ اٹ از اے برانچ آف بیولوجی دیٹ ایکسپلور دا انٹرنل فزیکل اسٹرکچر، انٹرنل اندرونی، فزیکل جو ظاہری نظر آنے والے جیسے ہوتے ہیں، فزیکل نظر آنے والے اسٹرکچر ساختیں آف آرگنزم، کسی جاندار کی، پارٹیکولرلی ہیومن، خاص طور پہ انسانوں کی۔ اٹ ہیلپس ان ڈیزیز ڈائگنوسس، یہ مدد کرتی ہے بیماریوں کی تشخیص میں۔ میڈیکل ڈیوائس ڈیولپمنٹ، جو طبی جو آلہ جات ہوتے ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے اندر، اینڈ امپروونگ کوالٹی آف لائف، اور زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اناٹمی استعمال ہوتی ہے۔ دا اسٹڈی آف دا آرگنز آف دا ڈائجسٹو سسٹم، جیسا کہ ڈائجسٹو سسٹم ہے جو ہمارے منہ سے شروع ہو رہا ہے، زبان سے، منہ سے شروع ہو رہا ہے، منہ سے نیچے ایسوفیگس، میدا، چھوٹی آنت، بڑی آنت، اینس، ریکٹم، سارا، تو اس کے ہر اعضاء کو ہم کاٹیں گے، اندرونی طور پہ بھی دیکھیں گے، ہر جگہ دیکھیں گے، تو یہ کیا ہے؟ اناٹمی کے اندر دیکھیں گے۔ انا، اپارٹ، ٹومی، ٹو کٹ۔ آگے فزیالوجی۔ فزیالوجی ہوتا ہے اٹ از دا اسٹڈی آف دا نارمل فنکشن آف دا ڈفرنٹ باڈی پارٹس، وی آر نارمل فنکشن آف دا باڈی آف ہیومن بینگ، انسانی جسم کی جو باڈی ہے اس کے جو نارمل عام جو صحیح کام ہوتے ہیں ان کا مطالعہ فزیالوجی کرتی ہے، ان کا مطالعہ، جیسے آپ کی بک میں مثال دی ہے، جو آپ کا یہ خون کا نظام ہے، یہ خون کا نظام جو ضروری اجزاء ہوتے ہیں باڈی کے لیے ان کو ہر سال تک کیسے پہنچاتا ہے، یہ کیا ہے؟ فزیالوجی بتائے گی۔ اس وجہ فزیالوجی از دا برانچ آف بیولوجی، یہ بایو کی وہ شاخ ہے دیٹ ڈیلز ود دا فنکشننگ آف باڈی پارٹس، جو رہنمائی کرتی ہے کام کو آف باڈی پارٹ، جسم کے حصوں کے۔ فار ایگزامپل ہاؤ دا بلڈ سرکولیٹری سسٹم، بلڈ سرکولیٹری سسٹم کیسے ٹرانسپورٹ منتقل کرتا ہے، وائٹل سبسٹانس، اہم اجزاء، لازمی اجزاء، مادے، تھرو آؤٹ دا باڈی، پورے جسم کے اندر یہ کیسے آپ کا سرکولیٹری سسٹم مادے پہنچاتا ہے۔ مطلب ہے کسی چیز کے بارے میں، میدا کیسے کام کرتا ہے، آپ کو گردے کیسے کام کرتے ہیں، نارمل آنکھیں کیسے کام کریں نارملی،
تو یہ کیا کرے گی؟ یہ ہمیں فزیالوجی بتائے گی. آگے جو لفظ آگے وہ ہسٹالوجی. ہسٹو کا لفظ ہے وہ ٹیشو سے نکلا ہے. ہسٹو کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ ٹیشو سے نکلا ہے. لاگ اسٹڈی، سو اسٹڈی آن ٹیشو، اسٹڈی آن ٹیشو. آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے الیکٹران پروٹان نیوٹران ملتے ہیں تو کیا بنتے ہیں؟ ایٹم بنتا ہے. اور اس طرح ایٹم آپس میں ملتے ہیں کیا بنتے ہیں؟ مالیکیول بنتے ہیں. مالیکیول آپس میں ملیں گے کیا بنے گا؟ آرگنلی بنے گا. آرگنلی ملیں گے سیل، سیل ملے گا ٹیشو، سیل ملے گا ٹیشو. تو ٹیشو کے مطالعے کو ہم ہسٹالوجی کہتے ہیں. تو جب ٹیشو کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم سیل کا مطالعہ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ سیل ٹیشو کس سے بنا ہوا ہے؟ سیل سے بنا ہوا ہے. تو سیل کا مطالعہ بھی ہو جائے گا. سمجھ لگی ہے؟ تو ہسٹالوجی دا اسٹڈی آف دا ٹیشو. مگر ایک بات ذہن کے اندر رکھیں، ہسٹالوجی کا اپوزٹ ہوتا ہے پیتھالوجی. پیتھالوجی کے اندر ہم ٹیشو کی ڈیزیز سٹیج کو دیکھتے ہیں. ہسٹالوجی کے اندر نارمل سٹیج کو دیکھتے ہیں اور پیتھالوجی کے اندر ڈیزیز سٹیج کو دیکھتے ہیں. ہسٹالوجی از دا، اچھا یہ آپ سیل کی جو اسٹڈی ہے وہ عام آنکھ سے کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کر سکتے، کیونکہ سیل کی چیزوں کو ہم عام آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے. اس وجہ سے لفظ استعمال ہوا ہے میکروسکوپک اسٹڈی، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم سیل کی میکروسکوپ کے ذریعے اسٹڈی کریں گے. ہسٹالوجی ٹیشو کی میکروسکوپ کے ذریعے. ہسٹالوجی اٹ از دا اسٹڈی میکروسکوپک اسٹڈی آف دا ٹیشو. میکروسکوپک اسٹڈی آف دا ٹیشو. ٹیشو آر گروپ آف سیلز دیٹ ہیو سیملر. ٹیشو کیا ہے؟ یہ سیل کا وہ گروہ ہے دیٹ ہیو سیملر فنکشن، جن کے کام ایک جیسے ہوتے ہیں. ٹیشو ایگزامینیشن ہیلپ ان ڈیزیز ڈائگنوسس. ٹیشو کی مدد کرنے سے ہم بیماریوں کی تشخیص کر سکتے ہیں. کیسے؟ ویسے تو پیتھالوجی کے اندر بیماری تشخیص کرتے ہیں. ادھر کیوں وہ کہہ رہا ہے؟ ادھر اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں اگر نارمل فنکشن ٹیشو کا پتہ ہوگا تو جب ہم اب نارمل دیکھیں گے پتہ چلے گا. اگر نارمل کا پتہ نہیں، اب نارمل کا پتہ چلے گا؟ نہیں چلے گا. اچھا، ڈرگ اسٹڈی، دوائیوں کا مطالعہ، اینڈ انڈرسٹینڈنگ آرگن اسٹرکچر، اور سمجھنے کے لیے عضو کے ساخت اینڈ فنکشن کام کو. اب سٹالوجی، سٹالوجی کیا ہے؟ دا اسٹڈی آف دا سیل. جیسا بھی میں نے بتایا ہے سیل کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ آرگنلی ہوتے ہیں. سیل کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ آرگنلی. تو سیل کا مطالعہ کریں گے ساتھ آرگنلی کا مطالعہ کریں گے. آرگنلی جیسے چھوٹے چھوٹے میٹوکانڈریا، گالجی باڈیز، اینڈوپلازم ریٹیکولم، سارے کے سارے کیا ہیں؟ آرگنلی ہے. یہی گالجی باڈیز، اینڈوپلازم، میٹوکانڈریا ملیں گے تو سیل بنتا ہے. سمجھ لگی ہے؟ تو یہ کہہ رہا ہے سٹالوجی اٹ از دا اسٹڈی آف دا سیل، سیل کا مطالعہ. دا بلڈنگ بلاکس آف لائف، زندگی کے بنانے والے بلاکس ہیں، بلڈنگ بلاکس بنانے والے لائف کے. سیٹالوجسٹس کا لفظ ہے. سیٹالوجسٹ وہ ہوتے ہیں جو سیل کی اسٹڈی کرتے ہیں. انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ سائنسدان وہ جو سیل کی اسٹڈی کریں گے سیٹالوجسٹ کریں گے. انریول، کھول دیتا ہے. دا فنڈامنٹل اسٹرکچر آف سیل، سیل کے بنیادی ساختوں کو. اینڈ دیئر آرگنلی، اور اس کے اندر جو آرگنلی ہے اس کو بھی کیا کرے گا؟ عضو کو کھول دے گا، خلیے کو. دے آلسو اسٹڈی دا میکانزم آف سیل ڈویژن. یہ جو سیل تقسیم ہو رہا ہوتا ہے اس کے طریقہ کار کو کیا کر دیتا ہے؟ یہ بھی کھول دیتا ہے.